16 اکتوبر 1951 پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی میں ایک پبلک میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ میٹنگ کمپنی باغ میں ارینج کی گئی تھی۔ لیاقت علی خان سٹیج پر کھڑے تھے اور اپنے سامنے موجود عوام سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک شخص سٹیج کی طرف فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جس سے لیاقت علی خان کو قریب 2 گولیاں لگتی ہیں اور وہ دم توڑ دیتے ہیں۔ اس شخص کا نام سید اکبر ولد ببرک خان زردان تھا۔ قتل کے بعد آفیشلز فوراً یہ اعلان کرتے ہیں کہ سید اکبر ایک افغان شہری ہے۔ یہ خبر سن کر افغان حکومت کے اسپوکس مین یہ جواب دیتے ہیں کہ سید اکبر اب افغان شہری نہیں رہا۔ سید اکبر کو اس کی اینٹائی نیشنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیا گیا ہے اور اسے برٹش رولرز نے صوبہ سرحد میں پناہ دے رکھی ہے۔ کچھ وقت بعد یہ بات سامنے آئی کہ برصغیر کے انگریزوں نے اکبر کو پناہ دینے کے بعد اسے ویلفیئر الاؤنس دینا شروع کیا، اور انگریزوں کے جانے کے بعد حکومت پاکستان ہر مہینے یہ ویلفیئر الاؤنس ادا کرتی تھی۔ سید اکبر کو تقریباً 450 روپے ماہانہ الاؤنس ملتا تھا، اور یہ اس وقت 155 امریکی ڈالرز کے برابر تھے۔ لیکن بات صرف یہاں پر نہیں رکتی، کیونکہ جب سید اکبر نے فائرنگ شروع کی تو وہ آسانی سے لیاقت علی خان کو نشانہ بنا سکا، اور یہ کام وہ بھیڑ میں بیٹھ کر یا سٹیج سے دور رہ کر نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کا خلاصہ ایک انویسٹیگیشن میں ہوا کہ جب لیاقت علی خان پر فائرنگ ہوئی تب سید اکبر سٹیج کے سامنے والی رو میں بیٹھا ہوا تھا، اور سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس رو میں جو چیئرز رکھی گئی تھی وہ خاص طور پر کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یعنی CID آفیسرز کے لیے تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ سید اکبر وہاں تک پہنچا کیسے، اور وہ بھی ہتھیار کے ساتھ۔ اب جب سید اکبر نے لیاقت علی خان پر گولیاں چلائی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سید اکبر کو گرفتار کیا جائے۔ جب سید اکبر نے لیاقت علی خان پر حملہ کیا تو آس پاس کی عوام اس پر جھپٹ پڑی، لیکن اس کو پکڑنے کے بجائے ایک پولیس آفیسر نے اس کو شوٹ کر دیا۔ بعد میں جب اس سے پوچھ تاچھ ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے سینئر آفیسرز نے اسے آرڈر دیا تھا قاتل کو شوٹ کرنے کا، اور اس طرح سے ایک اہم ثبوت مٹ گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ مٹا دیا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک ثبوت نہیں تھا جو مٹ گیا تھا۔ سید نور اپنی کتاب مارشل لاء سے مارشل لاء تک میں لکھتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر نواب زادہ اعتزاز الدین جو اس وقت ہوائی سفر میں تھے، اور ان کے پاس لیاقت علی خان کے قتل کے حوالے سے اہم ڈاکیومنٹس موجود تھے، اور وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے بلانے پر ان سے ملنے جا رہے تھے، لیکن دوران سفر پلین جہلم کے قریب کریش ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے پلین میں آگ لگ گئی تھی، جس سے تمام مسافر، ان کا سامان اور وہ ڈاکیومنٹس بھی جل کر راکھ بن جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ اس وقت کے پولیٹیشنز سخت تنقید کا نشانہ بنتے ہیں تو نواب مشتاق احمد گرمانی جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے کافی تاخیر کے بعد ایک ایکسپیرینسڈ انویسٹیگیٹر کو کیس سولو کرنے کے لیے دیا۔ فروری 1958 میں لاہور ہائی کورٹ اس کیس کی انویسٹیگیشن فائل دیکھنا چاہتی تھی۔ کورٹ روم میں موجود اٹارنی جنرل سے کہا گیا کہ انویسٹیگیشن فائل حاضر کی جائے، لیکن اب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ وہ کیس کی ساری اہم معلومات 25 فروری تک فراہم کر دیں گے۔ لیکن جب 25 تاریخ ہو گئی اور وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے تب کورٹ نے انہیں لیٹر لکھا، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ فائل ویسٹ پاکستان کے چیف سیکرٹری کے پاس موجود ہے۔ 1 مارچ 1958 میں کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بلایا اور ان سے دوبارہ فائل طلب کی۔ اس بار انہوں نے یہ کہا کہ فائل کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ 8 مارچ کو ایک CID آفیسر نے کورٹ کو اطلاع دی کہ حکومت فائل ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی ہے، اس لیے وہ کورٹ میں فائل پیش نہیں کر سکتے۔ یوں ایک اور بار کیس کی انویسٹیگیشن ادھوری رہ گئی۔ ایوب خان اپنی آٹو بایوگرافی فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں، جب میں پاکستان آیا اور کراچی میں نئی کیبنٹ کے کئی ممبر سے ملا، وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی،
مشتاق احمد گرمانی اور باقی لوگ، کسی ایک نے بھی لیاقت علی خان کا ذکر ہی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ان کے منہ سے ہمدردی یا افسوس کے الفاظ سنے۔ اور گورنر جنرل غلام محمد بھی اس سچ سے ناواقف تھے کہ ملک نے ایک نامور اور قابل وزیر اعظم کھو دیا ہے۔ ایوب خان مزید لکھتے ہیں کہ لوگ اتنے سنگ دل اور خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ خود کو کسی نہ کسی طریقے سے پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ لیاقت علی خان کا خاتمہ ان لوگوں کی زندگی اور کریئر کی نئی شروعات تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے صرف یہی تاثر ملا کہ وہ واحد شخص جس نے ان لوگوں کو قابو میں رکھا ہوگا وہ منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ سید اکبر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو حکومت پاکستان کی طرف سے وظیفہ جاری رکھا گیا اور اسے گھر بھی دیا گیا، اور دوسری جانب حکومت کا یہ حال تھا کہ لیاقت علی خان کی بیوہ رانا لیاقت علی خان کی پینشن بند کر دی اور ان کے خاندان کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔